اب میں چاہتا ہوں کہ سرپرست اعلیٰ جناب محمد فاروق جازب صاحب، جن کے تمام حقوق جیسے کتابوں میں لکھا ہوتا ہے بحق مصنف محفوظ، ویسے بحق نشر ان کے حقوق محفوظ ہیں۔ جب تک خالد حلیم صاحب حیات ہیں، یہ خود حیات ہیں، یہ اپنے مشاعروں کے لیے ان کو حیات رکھیں۔ خالد حلیم صاحب کو ان کی عمر بڑھتی رہے، ہم لوگوں کا فائدہ ہو، تو میں ان کا شعر پڑھوں گا اور پھر مرزا شارق صاحب کا نہ پڑھوں تو دونوں میں آپس میں کچھ میں گوئی ہوگی، یار کچھ سیٹنگ ویٹنگ ہے کیا، یا اندر سے مال مل رہا ہے خفیہ طریقے سے۔ پھر بھی جازب صاحب کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جو ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ کوئی نبی کے مناقب کو جب بھی تولے گا، کوئی نبی کے مناقب کو جب بھی تولے گا، شعور و فکر کی میزان ٹوٹ جائے گی۔ اب آج جو یہ کلام پڑھیں گے شاید جیسے بھی ہوں، یہ اپنی عزت بچانے کے لیے بہت ٹھوک کے پڑھیں گے کہ ابھی شارق صاحب کو سننا ہے۔ ایک شعر سے ابتدا کر رہا ہوں، ایک شعر جناب علی، ارے ایک شعر ملاحظہ کیجیے۔ سیرت سرکار کو دیکھا جو کل ایک شخص نے، سیرت سرکار کو دیکھا جو کل ایک شخص نے، چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ جینا آ گیا۔ بھی نہ گزرے تھے کہ جینا آ گیا۔ سیرت سرکار کو دیکھا جو کل ایک شخص نے، چند لمحے بھی نہ گزرے تھے کہ جینا آ گیا۔ نعت کا مطلب تازہ شعر پیش کر رہا ہوں۔ اسی لیے میری خودداریوں نے کبھی اور کہیں، میری خودداریوں نے کبھی اور کہیں غیرت دین کا سودا کیا ہی نہیں۔ میری خودداریوں نے کبھی اور کہیں غیرت دین کا سودا کیا ہی نہیں، اور اس کے در سے میرا سر اٹھا ہی نہیں، اور غیروں کے در پہ جھکا ہی نہیں۔ میری خودداریوں نے کبھی اور کہیں غیرت دین کا سودا کیا ہی نہیں، اور اس کے در سے میرا سر اٹھا ہی نہیں، اور غیروں کے در پہ جھکا ہی نہیں۔ آپ کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں، حالات پر تبصرہ ہے کہ ان سے بتلا دو جن کی زبانوں پہ ہے، ان سے بتلا دو جن کی زبانوں پہ ہے، زندگی سے بڑی تو سزا ہی نہیں۔ ان سے بتلا دو جن کی زبانوں پہ ہے، زندگی سے بڑی تو سزا ہی نہیں، اور دامن مصطفیٰ تھامنے کے سوا دوسرا اب کوئی راستہ ہی نہیں۔ ان سے بتلا دو جن کی زبانوں پہ ہے، زندگی سے بڑی تو سزا ہی نہیں، اور دامن مصطفیٰ تھامنے کے سوا دوسرا اب کوئی راستہ ہی نہیں۔ یہ شعر توجہ کا طالب ہے۔ جو بنائے اللہ نے ضابطے، جو بنائے اللہ نے ضابطے، ہم کو رکھنا ہے بس ان سے ہی رابطے، ہم کو رکھنا ہے بس ان سے ہی رابطے، ان کی سیرت نے کھینچ دی ہیں جو حدیں، ان سے ہٹ کر ہمیں سوچنا ہی نہیں۔ ان کی سیرت نے جو کھینچ دی ہیں حدیں، ان سے ہٹ کر ہمیں سوچنا ہی نہیں۔ اور یہ شعر دیکھیے گا جناب شارق صاحب، تھے وہ بچے جنہوں نے ابو جہل کو، تھے وہ بچے جنہوں نے ابو جہل کو اس کے انجام تک اس کو پہنچا دیا، تھے وہ بچے جنہوں نے ابو جہل کو اس کے انجام تک اس کو پہنچا دیا، اور بدر کی جنگ میں اس طرح وہ مرا، اتنی ذلت سے کوئی مرا ہی نہیں۔ مرا ہوا قافیہ آپ نے زندہ کر دیا۔ بہت اچھا، مرا ہوا قافیہ زندہ کر دیا آپ نے، بہت اچھی تعریف۔ تھے وہ بچے جنہوں نے ابو جہل کو اس کے انجام تک اس کو پہنچا دیا، اور بدر کی جنگ میں اس طرح وہ مرا، اتنی ذلت سے کوئی مرا ہی نہیں۔ تھے وہ بچے جنہوں نے ابو جہل کو اس کے انجام تک اس کو پہنچا دیا،
اور بدر کی جنگ میں اس طرح وہ مرا، اتنی ذلت سے کوئی مرا ہی نہیں۔ اس شعر کو دیکھیے کہ جناب مولانا صاحب کہ راستوں کا سفر نہیں، وہ بس نہیں، یہ راستوں کا سفر کتنا آسان تھا، آسان ہے، کتنا آسان ہے، راستوں کا سفر کتنا آسان ہے، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ راستوں کا سفر کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے، یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے۔ ان کی سیرت بھی ہے اور قرآن بھی، زندگی اب کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ راستوں کا سفر کتنا آسان ہے اور یہ مسلمان ہونے کی پہچان ہے، اور ان کی سیرت بھی ہے اور قرآن بھی، زندگی اب کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ دیکھیے صاحب ایک شعر کو اور دیکھیے، سب کی پوری ہوئی ہے تمنا یہاں، پوری ہوئی ہے تمنا یہاں، سب کی پوری ہوئی ہے تمنا یہاں، کیا کیا کہیں ان کے در کی کرم والیاں، کیا کہیں ان کے در کی کرم والیاں، آج تک کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو یہ کہہ دے کہ دامن بھرا ہی نہیں۔ سب کی پوری ہوئی ہے تمنا یہاں، کیا کہیں ان کے در کی کرم والیاں، آج تک کوئی ایسا ملا ہی نہیں جو یہ کہہ دے کہ دامن بھرا ہی نہیں۔ یہ خاص طور سے شعر ہے اسناد کا۔ سنیے جناب رضوان تھا، وہ بھی سجدہ ہی تھا، وہ بھی سجدہ ہی تھا، سر کٹا کر ادا کربلا میں کیا ہے جو شبیر میں، وہ بھی سجدہ ہی تھا، سر کٹا کر ادا کربلا میں کیا ہے جو شبیر نے، اپنے سجدوں کو سوچوں تو لگتا ہے یہ ہم نے سجدہ ابھی تک کیا ہی نہیں۔ وہ بھی سجدہ ہی تھا، سر کٹا کر ادا کربلا میں کیا ہے جو شبیر نے، اپنے سجدوں کو سوچوں تو لگتا ہے یہ ہم نے سجدہ ابھی تک کیا ہی نہیں۔ اور ہاں بس میرے خداریوں نے کبھی اور کہیں غیرت دین کا سبدہ کیا ہی نہیں، اس کے در سے میرا سر اٹھا ہی نہیں اور غیروں کو در سے جھکا ہی نہیں۔ کو فون کیا تو انہوں نے کہا جازب صاحب آئیں گے، تو غالباً وہی مقصد تھا، جیسے منور رانا پوچھتے تھے کہ بھائی اندور آ رہا ہوں تو کیا راحت ہوگا وہاں؟ ان لوگوں میں آپس میں چلتی تھی، ہم عصر تھے، تو کہنے لگے نہیں ان کو نہیں بلایا صاحب، کہنے لگے شعر نہ ہو تو مزاق کیا، کس کو سنائیں گے؟ جب انہوں نے سنا کہ جازب صاحب ہیں تو وہ خوش ہوئے، کہنے لگے بھائی چلنا ہے، ورنہ بھی لہر پور سے آئے تھے، وہ تھکان کے آثار بھی ہوں گے، آنے والے تھے ہمارے یہاں، ہم نے کہا آپ قربانی دیجیے وہیں آ جائیے۔ تو خیر ان کی ہم واقعی ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ تشریف لے آئے، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے وہ باقاعدہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، یا صاحب بتا دیتے ہیں کل لہر پور میں ہوں گے، پرسوں بسوا میں ہوں گے۔ اور کمال یہ ہے کہ شوگر کو جن لوگوں نے رد کر دیا، جس کا اثر قبول نہیں کیا، وہ مرزا شالق لہر پوری صاحب ہیں، 75 برس سے کم نہیں ہوں گے اللہ کرم سے، یہ آس پاس ہوں گے، چونکہ ریٹائر ہوئے ہی میرا خیال 15 سال ہو گئے، 16 ہو گئے تو 76 سال کے ہوں گے، اور اگر کچھ کم عمر دکھائی ہوگی تو اور زیادہ ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ توانا اس لیے ہیں کہ یہ اپنے دوستوں کا خیال رکھتے ہیں، غمگسار دل پایا ہے، درد آشنا ہے، یعنی بیوی بچے بہویں نواسی نواسے پوتی پوتے یہ ان کو جکڑ نہیں پاتے۔ آج آپ سنیں گے کہ یہ اپنے گھر پہ ہیں جوشی ٹولہ میں ابد نگر میں، پرسوں ممکن ہے کہ لہر پور میں ہو، پھر آ جائیں یہاں، پھر آپ فون کیجئے بسوا یا کہیں اور ہیں، تو یہ صرف درد انہی کے اندر یہ کیفیت ہے۔ صحیح ہو جائیں گے، سب بے عملیوں کا نتیجہ ہے، جیسے ہی آدمی ٹھیک ہوتا ہے وہ دنیا دار بن جاتا ہے، جب تک کسی پھندے میں رہتا ہے تب تک کہتا ہے یا اللہ موقع مل جائے تو یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، تو کاش چونی بر وہی توفیق رہے جو بیماری کے زمانے میں تھی۔ بہرحال صدر ذی وقار محترم مرزا شالق لہر پوری صاحب، ان کی ایک ربائی مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے، وہ یہ خود بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ان کی ربائی ہے کہ اے خالق کل مالک کل میرے الہ، اے خالق کل مالک کل میرے الہ، ستار ہے غفار ہے تو شاہوں کا شاہ، میں اور کروں غیر سے امداد طلب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
اسی طرح کے بہت سے دھمکدار اور روح پرور اشعار ہیں ان کے یہاں جو بزبان مرزا شارق لہر پوری آپ سماعت فرمائیں، جب تک وہ چاہیں وہ پڑھیں، اور ہم لوگ ان کو اسی طرح عزت و احترام سے سنیں گے۔ غزل ابھی تک کہیں نہیں پڑھی ہے، یعنی اپنی بیاض پر بھی نہیں اتارا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ جا کے طیبہ میرے سرکار کا جلوہ دیکھو، جا کے طیبہ میرے سرکار کا جلوہ دیکھو، ایک بہتا ہوا انوار کا دریا دیکھو، جا کے طیبہ میرے سرکار کا جلوہ دیکھو، ایک بہتا ہوا انوار کا دریا دیکھو۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں شہزاد بھائی، عرض کیا ہے کہ جس نے طیبہ کی فضاؤں کی زیارت کی ہے، جس نے طیبہ کی فضاؤں کی زیارت کی ہے، ویسے انسان کی آنکھوں کا اجالا دیکھو، ایسے انسان کی آنکھوں کا اجالا دیکھو، جا کے طیبہ میرے سرکار کا جلوہ دیکھو۔ اور یہ بھی دیکھی گیا شعر شاید کسی لائق ہو کہ سچ ہے محشر کا بہت سخت ہے منظر، لیکن سچ ہے محشر کا بہت سخت ہے منظر، لیکن سرور دی کی شفاعت کا وسیلہ دیکھو، سرور دی کی شفاعت کا وسیلہ، سچ ہے محشر کا بہت سخت ہے منظر، لیکن سرور دی کی شفاعت کا وسیلہ دیکھو۔ اور پا چکا جوش جنو لطف طواف کعبہ، پا چکا جوش جنو لطف طواف کعبہ، پا چکا جوش جنو لطف طواف کعبہ، اب ادب سے چلو دربار مدینہ دیکھو، اب ادب سے چلو دربار مدینہ دیکھو، پا چکا جوش جنو، پا چکا جوش جنو لطف طواف کعبہ، اب ادب سے چلو دربار مدینہ دیکھو، اب ادب سے چلو دربار مدینہ دیکھو۔ اپنی قسمت کو سجانے کا تصور لے کر، اپنی قسمت کو سجانے کا تصور لے کر، آسیو جانب سلطان مدینہ دیکھو، آسیو جانب سلطان مدینہ دیکھو، آسیو جانب۔ اور دیکھیے گا یہ شعر بھی کسی لائق ہو شاید، کعبے کا کعبہ جسے کہتے ہیں احباب خرد، کعبے کا کعبہ جسے کہتے ہیں احباب خرد، دوستو آؤ وہی روضہ خضرا دیکھو، دوستو آؤ وہی روضہ خضرا دیکھو، اور جس کی آنکھوں میں فقط طیبہ ہے طیبہ شارق، جس کی آنکھوں میں فقط طیبہ ہے طیبہ شارق، اس کا گر گر کے سرے راہ سنبھلنا دیکھو، اس کا گر گر کے سرے راہ سنبھلنا دیکھو، جا کے طیبہ میرے سرکار کا جلوہ دیکھو، ایک بہتا ہوا انوار کا دریا دیکھو۔ بہت شکریہ صدر عزیز وقار، بہت اچھے کلام سے آپ نے نوازا، اور نوازنا بھی چاہیے۔ صدر ہمیشہ ایسا ہو کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکے، اور بتائے کہ بھئی صدارت ہر ایک پہ کیوں زیب نہیں دیتی ہے۔ صدارت کے لیے ہمارے یہاں مجیب صدیقی بھی آتے ہیں، سنجے مصرا بھی آتے ہیں، بہت سے لوگ آتے ہیں، لیکن اگر یہ محترم شخصیات نہ ہوں تو ان کے بھی نمبر آنا چاہیے۔ اور اگر ان کے اندر حوصلہ افزائی کا جذبہ ہو، یعنی مرزا شارق صاحب میں اور فاروق جاذب صاحب میں، تو کبھی کبھی ان کو بھی توفیق یہ اللہ دے کہ یہ کہیں کہ نہیں آج سنجے کی صدارت ہو جائے، یا یہ کہیں کہ نہیں آج مجیب صدیقی کنڈیل گنج سے کہاں سے دوڑ دھوپ کے آتے ہیں، کبھی ان کی بھی صدارت ہو، کبھی شاہدہ بھی ہماری زندگی میں صدر بن جائیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ مرنے کی امید کی جائے کہ یہ نہ رہیں تو اب ان کو بیٹھالا جائے گا، بالکل ترتیب خلافت کی طرح۔ تو یہ بدعت بھی کسی حد تک ختم ہونا چاہیے۔ فاروق جاذب صاحب کو اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرنا چاہیے کہ آج صدارت اگر رضوان فاروقی کی ہوتی جیسا کلام تھا تو یہ بہتر تھا، کاش نئی منظر جیسی آواز مجھے ہی مل جاتی۔ یہ ہر سوائے شاعروں کے دنیا میں ہر طبقے میں آپ پوچھیے کہ بھائی LIC کا کام آپ کرتے تھے، بہت اچھے افسر تھے یا بہت اچھی آپ کی سروس تھی، اور سب سے اچھے آدمی اس وقت میں آپ ہی تھے خالد حلیم صاحب، تو خالد صاحب بغیر تکلف کہیں گے نہیں میرے یہاں تقریباً 10 لوگ مجھ سے بہتر تھے۔ لیکن نئی منظر سے بھی اگر کہا جائے یا تمہارے استاد مرزا شارق ضرور ہیں، لیکن شاعر تم ہی اچھے ہو، تم کو داد بھی زیادہ ملتی ہے، پیسے بھی زیادہ ملتے ہیں، تو شاید یہ سعادت مند ہو۔
یہ کہہ دیں کہ نہیں شارق صاحب کہاں، میں تو ان کے سامنے کچھ نہیں ہوں، خاک پا بھی نہیں ہوں، تو یہ آسانی سے کہیں گے آداب. اسی طرح آپ وکیل سے کہیے کہ بھیا تم سب سے مشہور وکیل ہو، نہیں فلاں صاحب سورج بھان ہم سے بڑے ہیں، اور فلاں صاحب فلاں سنگھ ہم سے بڑے ہیں. لیکن آپ فیضان سے کہیے یار تم نے شعر جو پڑھے تم نے اپنے دادا کی دکان بڑھا دی. ہمارا کہے دادا اولڈ مین تھے، پرانی فکر تھی، تھکے ہوئے آدمی تھے، وہ ان کے زمانے کی باتیں، میں آج کمپیوٹر یوگ کا آدمی ہوں، نئی باتیں کر رہا ہوں. تو یہ جو شاعروں کا عیب یہ بہت خراب ہے. یہ اگر خدا کرے ہماری شاعری سے یہ نکل جائے، اس لیے کہ علماء میں یہ نہیں ہوتا. نماز اگر پڑھاتے ہیں نئی منظر تو مولانا مصطفیٰ مدنی کو یا مولانا علیمیہ صاحب کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ ہٹا کے کھڑے ہو جائیں، جب تک کہ یہ خود نہ کہ حضرت آپ مجھ سے بہتر ہیں، آپ نماز پڑھا دیں تو ہمارے لیے سعادت ہے. تو یہ شاعروں سے بھی اگر یہ عذاب نکل جائے، صدارت اور یہ نظامت اور خجالت، تو واقعی بہت ترقی ہو سکتی ہے. اور یہ تربیت بھی ہے. جس طرح آپ شاعر بناتے ہیں اور شاعری اور تمام آداب سکھاتے ہیں، تو شہدہ صدیقی کو زندگی میں اگر تسنیم فاروقی نے شاعر بنایا تو ان کی صدارت میں کون سی مصیبت ہے؟ جب یہ امامت کر سکتے ہیں تو کیا صدارت اس سے بڑی چیز ہے، دنیاوی چیز ہے؟ تو یہ صدارت ہونی چاہیے. میرا خیال جاذب صاحب کو حاجت ضروریہ سے وہ اٹھ رہے ہیں، تشریف لائیے، اور اس کے بعد ہم لوگ آپ کی قیادت میں چل رہے ہیں یہاں سے. اور حضرت مولانا مصطفیٰ مندی صاحب دعا کرا رہے ہیں، ہم آپ کی طرف سے آمین بھی کہہ دیں گے. اسی مہینے میں پیدا بھی ہوئے اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. اے اللہ آج اس دنیا میں اس مہینے کو رحمت للعالمین کا مہینہ قرار دے دے. اے اللہ جن لوگوں نے سیرت پر مہم چلانے کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ اسی کا آغاز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو روشناس کرانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ یہ ہمارے معزز اور محترم شعراء کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگوں کو باشعور اور باخبر بنا رہے ہیں، اے اللہ تو ان کی زبان میں، ان کے کلام میں طاقت نصیب فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کی ترجمانی کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زبانوں پر عام کر دے اور لوگوں کو ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرت مولانا کی دعا کے بعد محفل کا التوا ہوا، یعنی اختتام نہیں ہوا. ابھی 4 دن جلسے اور چلیں گے، 5 روزہ جلسے ہیں اور مشاعرہ. اور اب میں دعوت دیتا ہوں جناب خالد حلیم صاحب کو، جو صاحب خانہ بھی ہیں، اور شاعری اگر یہ کریں تو ہم لوگوں کو خطرہ ہے کہ استاد زمانہ بھی ہو سکتے ہیں. ان کی قربانیاں بہت ہیں، اس پہ اگر گفتگو کی جائے گی تو پھر سے کوئی محفل آراستہ ہو جائے گی. تو آج التوا سے پہلے آپ کم از کم کلمات تشکر ادا کر دیجیے شعراء کا، حضرت مولانا کا، صدر محترم کا، اور آئندہ کی جلسوں اور مشاعروں کے بارے میں بھی جو آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، آپ کو حق ہے. اللہ تعالیٰ ان محفلوں کی برکت سے خالد بھائی کو بالخصوص ان کے قلب کو مضبوط کر دے. اب کسی دوسرے آپریشن کی نوبت ان کی حیات میں نہ آئے، وہ پوری طرح توانا رہیں جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی لکھی ہے، توانا رہیں. اب اس کے بعد پھر جو بعد میں تماشے ہوتے ہیں، ڈاکٹر پھانستا رہتا ہے، تو اب یہ پھنسے نہ بلکہ ڈاکٹر کو پھانس لیں. تشریف لائیں جناب خالد حلیم صاحب. السلام علیکم. مشاعرہ نعت اور مدح صحابہ کا یہ پروگرام الحمدللہ آپ کی یہ 3را سال ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ یہ برقرار رہے گا تا حیات. اور امید میں کرتا ہوں کہ میرے صاحبزادے لرن آن لائن وتھ فیضان خان اس کو آگے بھی انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. ہر وہ شخص جو یہاں پہ بیٹھا ہوا تو ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھنے والوں میں سے ہیں، اور اسی نسبت سے اس برسات کے موقع پہ آئے ہیں. آئندہ بھی 4 دن ابھی بچے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ پروگرام ہوں گے. تو میں جناب جاذب صاحب، خصوصی مہمان رفعت شہدہ صاحب، اور صدر مرزا شارق لہر پوری، اور میں خصوصی طور سے مولانا مصطفیٰ ندوی جو کہ ایک شاہین گروپ کا ایک انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں، میں ان کا اور سبھی لوگوں کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.